السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔ اس دعا کو میں آپ کی اسکرین پر دے رہی ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ سے خوب اس کی رحمت مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اس خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی مخصوص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو اسے ضرور بڑھا لے، اس لیے باوضو رہنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سوچیں کہ رمضان کے 30 دن ایک انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل بھی سکتے ہیں۔ اے ہماری رب، ہماری ان اپنے آپ کو بدلنے کی کوششوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہمیں ان دنوں میں اس سے بہترین حالت میں پہنچا دے جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، چند نوافل کے ذریعے قیام اللیل کر لیجئے اور اپنی بوجھ اتار دیجئے۔ اپنے دل کا ہے بس اسی سے آرام، سونپے ہیں اپنے اسی کو سب کام، آس لگی ہے بس اسی کے در سے، نہیں لوٹا کوئی خالی جس کے در سے۔ سحری کے وقت اٹھے تو فوری وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد کے ضرور ادا کرے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لے، ضرور ملے گا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پہ پڑھی جاتی ہے۔ جس کو اللہ نے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو کبھی بھی قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان میں تہجد پڑھنا تو اور بھی آسان ہے۔ سحری سے پہلے ہم تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگے جو ہمارے دل میں ہے،
اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیاں مانگے، تہجد میں اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروا لے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت عبادت بخشی ہے اللہ نے ایک روزے میں، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، فکر بھی ہے، ذکر بھی، نعمت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ پہلا عشرہ رحمت کی دعا کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کریں۔ رمضان کی اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔